السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ سب بہن بھائی بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک سب بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں دور کرے اور سب بہن بھائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعا پر آمین ضرور کہا کریں، آپ نہیں جانتے کہ کس کی دعا کب کس کے حق میں قبول ہونی ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کچھ عمل شیئر کروں گی جسے پڑھ کر آپ اپنی زندگی اور حالات بدل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اسے خلوص اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ جو چاہیں گے وہی ملے گا۔ عزت، برکت، رزق، نیک نصیب، شان و شوکت، کاروبار میں برکت اور ترقیاں ملیں گی۔ سب سے پہلے ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 11 بار پڑھ کر گڑ گڑا کر دعا کریں، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی حاجت ہو، ایسی حاجت جو آپ کو لگ رہا ہو کہ پوری نہیں ہو رہی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پوری ہونی مشکل نظر آ رہی ہے، تو یہ آپ کو لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، خدا تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل یا ناممکن نہیں ہوتا۔ آپ نے درخواست کرنی ہے، آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے۔ بے شک آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں، اس کی نیت کریں، نیت کر کے آپ نے کلمے کی تعداد مقرر کر لینی ہے۔ پہلے کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے پہلے کلمے کی تعداد مقرر کر لینی ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں، ایک ہفتے میں پڑھ سکتے ہیں، ایک مہینے میں۔ بات یہ ہے کہ جو تعداد آپ نے مقرر کر لی ہے وہ پھر آپ نے پوری کرنی ہے، اور جتنے دن پر مقرر کی ہے اتنے دنوں میں آپ پوری کریں گے۔ آپ 40,000 کریں، آپ 70,000 کریں، آپ 1,25,000 کریں، لیکن تعداد مقرر کر کے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ آپ نے ذہن میں رکھ کے نیت کرنی ہے، اور پھر کلمے کی تعداد مقرر کر کے آپ نے کلمہ پڑھنا شروع کرنا ہے، اور جو تعداد آپ نے مقرر کی ہے اتنے دنوں میں اتنی تعداد آپ نے مکمل کرنی ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور اللہ پاک کے کرم سے پوری ہو جائے گی۔ آمین ثم آمین۔ تیسرا عمل آپ کے لیے چھوٹا سا یہ ہے کہ جب بھی کوئی سخت سے سخت پریشانی آ جائے، آپ کو ایک آیت بتاتی ہوں جو آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو با وضو آپ اس کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ اس پریشانی سے نکل آئیں گے۔ وہ آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اٹھتے بیٹھتے وضو با وضو تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل یہ ہے کہ آپ کو جب لگے کہ آپ ایسی بیماری اور دکھ میں مبتلا ہو چکے ہیں جو کہ لا علاج ہے، یا آپ کو لگے کہ اب بس موت ہی سے نجات دلوا سکتی ہے، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کرم سے، فضل سے مایوس بالکل نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک بہت عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے۔ جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہم انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں دے سکتا، یا اللہ تعالیٰ کے بس میں کام نہیں ہے، تو یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے۔ اپنی آزمائش میں آپ کفر کلمات نہ کہیں اور مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں۔ جو بھی آپ ایک تعداد مقرر کر لیں، 40,000، 70,000 یا 1,25,000 دن بھی مقرر کر کے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ مکمل تیسرا کلمہ آپ نے جو بھی تعداد مقرر کی ہے اتنے دنوں میں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ جیسی بھی بڑی مشکل ہوگی، جیسی بھی بیماری ہوگی، آپ کو سے شفا ملے گی اور آسانیاں نصیب ہوں گی۔ آپ نے مراد دل میں رکھ کے تیسرا کلمہ پڑھنا بس شروع کر دینا ہے، اور خدا کی رحمت کو انشاءاللہ آپ جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سفید چیز صدقہ کر دیں، جیسے چینی ہو گئی، کھیر ہو گئی، دودھ، کوئی بھی سفید چیز جو آپ کر سکیں، جیسے بھی کر سکیں، کوشش کریں سفید چیز لیکن میٹھی ہو، وہ آپ تقسیم کر دیں، پرندوں کو ڈال دیں، تقسیم کر دیں، جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بے شک صدقہ تو ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب بہن بھائیوں کو
مایوسی سے بچائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان کی موت نصیب کرے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب کرے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، میاں بیوی کے درمیان محبت قائم کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ دعاؤں پر آمین لازمی کہا کریں، آپ نہیں جانتے کہ کب کس کی دعا کس کی آمین سے کس کا نصیب بدل جائے گا، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔